ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں ہم اس پہ عمل بھی کریں اور ہم اسی شوق اور جذبے کے ساتھ عمل کریں جیسے ہم اس وقت ہوتے ہیں جس وقت ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم پروگرام سن رہے ہوتے ہیں یا ہم کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ کے ایسی بات کرتے ہیں ہمارے ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے، اور دا مومنٹ ہم لوگ تھوڑی دیر گزرتی ہے تو ہم پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے کہ ہم نے کیونکہ وضو کا ہم نے پوری ڈیٹیل پڑھ لی تھی، آگے اب تیمم کی آیات آ رہی ہیں۔ اس کے بارے میں، اس کی شان نزول کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، واقعہ بھی ہے، میں آپ کو سنا دیتی ہوں، آپ ضرور اس کو انجوائے کریں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایک غزوہ میں گئی تھی، وہ واپس آئی تو واپسی کے سفر میں ان کا ہار تھا جو انہوں نے اپنی بہن اسما سے ادھار مانگا تھا۔ اتنا کیوٹ لگتا ہے جب ایسے ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ اپنی بہن کا ہار ادھار لے کے گئی تھی، تو راستے میں کیا ہوا کہ ان کا ہار کہیں پیچھے سے ٹوٹ گیا اور وہ گر گیا اور گم ہو گیا۔ اب جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو انہوں نے صحابہ کو بھیجا ڈھونڈنے کے لیے۔ اب اس میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، اب جس جگہ پہ انہوں نے قافلہ روکا ہوا تھا وہاں پہ کیا تھا، نماز کا وقت آیا تو وہاں پہ پانی نہیں تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تھکے ہوئے تھے، وہ حضرت عائشہ کے کہتے ہیں وہ گود میں سر رکھ کے وہ ان کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت ابوبکر کیونکہ باہر تھے، لوگوں کے درمیان میں تھے، اب لوگوں کو جیسے انہوں نے پانی دیکھنا شروع کیا، ان کو پانی نہیں ملا تو ان کو غصہ آنا شروع ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو عائشہ کے ہار کی وجہ سے ہماری نماز کا وقت جا رہا ہے اور ہمیں پانی یہاں پہ نہیں مل رہا، کیونکہ حضرت ابوبکر تو ان کے فادر تھے۔ ان کو غصہ آیا، وہ گئے حضرت عائشہ کے پاس اور کہتے جب وہ اندر گئے، حضرت عائشہ روایت کرتی، میں اس کی آپ کو ڈیٹیل بتا رہی ہوں کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ جب اندر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کی گود میں سر رکھ کے وہ آنکھ بند ہے، وہ سو رہے ہیں، تو انہوں نے پہلے تو اپنی آنکھوں سے، غصے سے نہیں ہوتا جیسے آپ کو یاد ہے مائیں جب ہم بچے ہوتے تھے چھوٹے تو آنکھوں سے پوری سٹوری کریٹ ہو جاتی تھی کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ہمیں اتنا ڈر لگتا تھا۔ تو بالکل وہی حالت کہ حضرت عائشہ کہتی ہے پہلے تو اپنی آنکھ کے اشارے سے مجھے ڈراتے رہے اور غصے ہوتے رہے کہ یہ تم نے کیا کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر اپنی فنگر سے جیسے پوک کرتے ہیں کہ میری کمر میں اتنی زور زور سے انہوں نے پوک کیا کہ کہتی میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے اور میں ہلی نہیں اپنی جگہ سے، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کریں، کہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہو جائے۔ اب دیکھیے کتنی خوبصورت بات لگتی ہے نا۔ اب پھر حضرت ابوبکر کی بات دیکھیے کہ کس طرح سے ان کو غصہ آ رہا ہے، اور پھر کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے ہیں تو اس کے بعد وہ قافلہ وہ پانی کے لیے دیکھتے ہیں کہ پانی نہیں ہے، تو وہ قافلے کو آگے جانے کا کہتے ہیں کہ آگے چل جا کے تو ہم نماز وہاں پہ ادا کر سکیں۔ تو جیسے ہی وہ اونٹ اٹھتا ہے نا اپنی جگہ سے تو اس کے نیچے سے وہ ہار بھی مل جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ وہاں پہ جب پانی نہیں مل رہا تھا تو تیمم کی آیت نازل ہوئی، تو صحابہ نے کہا ابوبکر یہ آپ کے خاندان کی یہ پہلی رحمت نہیں ہے ہم امت کے اوپر کہ حضرت عائشہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتار دی، اور دیکھیں امت کو آج تک اس کا کتنا فائدہ ہے کہ کبھی کبھی ایسی سچویشن آ جائے کہ جہاں پہ پانی نہیں ملے تو ہم تیمم کر سکتے ہیں، تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، یا غسل میں بھی سیم چیز ہے۔ اب تیمم آپ وہاں پہ ایک اور بات یہ نوٹ کیجئے کہ ہار تو وہ اپنی بہن کا لے کے گئی تھی اور وہ گم ہو گیا، اور کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپسیٹ ہیں یا ان کو ڈانٹ رہے ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ اگر ہم کسی کا ہار مانگ کے لے کے جائیں تو ہماری کتنی شامت آ جائے، اتنی ڈانٹ پڑے جس کی کھڑنے کہ اب کہاں سے واپس دے گے، اور جان ہی آدھی نکلی ہو کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تو ایک بہانہ بننا تھا کیونکہ تیمم کی آیت بھی نازل ہونی تھی اور امت کو اس کا فائدہ ہو جانا تھا۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ ایک مٹی جیسے ہے تو اس پہ آپ یوں ہاتھ مارتے ہیں، زور سے ذرا ہاتھ مارتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو جھاڑ لیتے ہیں یوں کر کے، اور پھر آپ اپنے بیک سے آپ ہاتھ ایسے کر لیتے ہیں، اور پھر ایک دفعہ آپ جیسے کریم لگاتے ہیں نا منہ پہ، آپ نے ویسے آپ اپنے منہ پہ کر لیتے ہیں اور تیمم ہو جاتا ہے، وضو بھی ہو جاتا ہے، غسل بھی ایسے ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تم مردو بیمار او علی سفرن، یا اب پھر تم سفر میں ہو،
او جاء احدن یا آئے کوئی ایک منکم تم میں سے من الغائط کہ قضاء حاجت کر کے، او لامستم النساء یا تم نے چھوا ہے عورتوں کو، فلم تجدوا اور پھر نہ پاؤ تم ماء پانی، فتیمموا تو تیمم کر لو، صعیداً مٹی کا، طیباً پاک۔ اب یہاں پہ مٹی جو کہتے کہ مٹی ہے، اگر اس میں چونا بھی آ جاتا ہے، جو بھی آت کی چیز ہے جیسے، اس طرح سے آپ وہ چیز ہے۔ آسان کیا ہے کہ اگر آپ کو اگر تو آپ سفر میں ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسا ہے تو آپ اپنے ساتھ لے جائیں، اور چھوٹی سی مل کا جیسے چھوٹا سا کپڑا لے کے اس کے اندر مٹی ڈال کے آپ رکھ بھی سکتے ہیں اگر کوئی گھر میں بیمار ہے۔ اب دیکھیے اس میں یہ ہے کہ بیمار کے لیے تو ویسے ہی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، شریعت میں جو اس کے احکامات ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ بیمار اگر کوئی ایسا ہے کہ وضو اگر کرے گا تو اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، یا کوئی ایسی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وضو نہیں کر سکتا، تو اب چھوٹے سے مل کے کپڑے کے اندر مٹی ڈال کے ایک چھوٹا سا پیالہ لے لے جس کے اندر کور ہوتا ہے، آپ اس کی سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہیں، جب وضو کا وقت ہو تو وہ اس طرح سے پھر وضو کر سکتا ہے، اور الحمدللہ اس کو وہی اجر ملے گا جو وضو کرنے کا ہے۔ اور یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کس وقت آپ نے کہنا ہے، سفر میں ہو یا پھر کوئی باتھ روم سے جیسے واپس آتا ہے اس وقت اگر اس کو پانی نہیں ملتا، یا کوئی عورت ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ کے بارے میں کہ تب تو غسل واجب ہوتا ہے نا، تو آپ غسل میں بھی یہی طریقہ ہے، تو وہ پانی اگر نہیں پاتا تو پاک مٹی سے وہ اس طرح سے وضو کر سکتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما یریدو نہیں چاہتا اللہ لیجعل علیکم کہ وہ بنائے تم پر من حرجن کوئی تنگی، ولیکن لیکن یہ یریدو چاہتا ہے لیطہرکم تاکہ وہ پاک کر دے تمہیں، ولیتم اور تاکہ وہ پورا کر دے نعمتہ اپنی نعمت کو، علیکم جو تم پر، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اب دیکھیے یہاں پہ پھر وہی نعمت کی بات آتی ہے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات اب دوبارہ سے اللہ کہتے ہیں تاکہ وہ ولیتم تاکہ وہ پورا کر دے نعمتہ اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ دیکھیں اس سورہ میں آپ بار بار یہ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، یاد کرواتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پر میں نے جو نعمتیں کی تھی تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور آپ بار بار تقویٰ کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تقویٰ اللہ کا ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دینا تقویٰ ہے۔ اور آگے دیکھیے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر وہی بات کہ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ کون سی نعمت کو یاد کرو؟ کہ علیکم جو اس نے تم پر کی۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر کیسے ہم یاد کریں گے کہ شکر کے ذریعے یاد کریں گے نا۔ اب دیکھیں شکر کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور تم پہ نازل کرتا ہے۔ شیطان کو اچھے سے اس بات کا پتہ تھا، ابلیس کو پتہ تھا کہ شکر کا مقام کتنا بڑا ہے، اسی لیے اس نے انسان کو بہکا دیا، اسی لیے انسان کو اس سے دور کر دیا۔ کہ اس نے کیا کہا تھا قرآن میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے کہا تھا کہ میں انسان پیچھے سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور میں اس کو ہر طرح سے بہکاؤں گا، اور بہکا کے میں کیا کروں گا تاکہ وہ تیرا شکر ادا نہ کر سکے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ شکر کا مقام کتنا بڑا ہے۔ آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر کے بارے میں کہ ہم اللہ کی کون سی، اگر آپ دیکھیے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی جو دین کی نعمت، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے کیا کمال کیا تھا کہ آخر میں دیکھیں مسلمان نیک ہوگا، دیندار ہے تو آخر میں جنتوں کا حقدار ہوگا۔ ہم کتنے نصیب والے ہیں کہ ہم نے بغیر کسی، آپ صحابہ کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، جب وہ اسلام لے کے آئے تھے تو مکہ میں کیا ہوا تھا، کس طرح سے ان کے اوپر ظلم ہوتے تھے، کس لیے ہوتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے پہ ہوتے تھے نا۔ ہم تو کتنے نصیب والے کہ کوئی خاندان نہیں چھوٹتا، کوئی رشتہ داریاں نہیں چھوٹتی، وہ ایک انسان جب وہ کلمہ پڑھتا تھا تو وہ سارے لفظ اس کے چھوڑ دیتے تھے اس کو۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان کے گلے میں کوئی ہار پہنائے جاتے تھے، وہ باہر نکلتا تو وہی لوگ جو اسے محبت کرتے تھے وہ سب اس کے دشمن ہو جاتے تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک نبوت کا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا، لوگ کیسے محبت کرتے تھے، ان کو صادق اور امین کہتے تھے، کتنی محبت تھی جو مکہ والے ان کو دیتے تھے. لیکن دا مومنٹ انہوں نے یہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کیا، انہوں نے تو کس طرح سے وہ سارے لوگ ان کے دشمن ہو گئے تھے. آج آپ دیکھیے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں نہ تو کوئی چھوڑنا پڑے، نہ کوئی قربانی دینی پڑی ہے، نہ کوئی ہجرت کرنی پڑی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی نعمتیں اپنی یاد کراتے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. دیکھیں شکر کے بھی لیول ہے. اگر ایک تو وہ شکر ہے جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ یا اللہ کو جو بھی ہم ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے شکر ادا کرتے ہیں. ایک وہ شکر ہے جو ہم دل سے ادا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دل سے یہ کہتے ہیں کہ یا رب العالمین آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کی. آپ کبھی اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو آپ کو کتنی وحشت ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ لوگ جو نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم نے کیا کمال کیا کہ اللہ نے اتنی بڑی ہمیں نعمت دے دی ہے. ہم دیکھیں کہ کس کس نعمت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ایسی باتیں جب ہم یاد کراتے ہیں کہ شکر گزار بندے کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے. وہ گراؤنڈ پہ رہتا ہے، وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ اکڑ کے نہیں چلتا. اس کو یہ نہیں لگتا کہ پوری کائنات میرے اندر ہے، میں جس کو جو چاہوں کہہ دوں، جس کی جس طرح سے چاہوں بےزتی کر دوں. کیونکہ وہ شکر گزار بندہ ہوتا ہے، اس کو اپنا مقام کا پتہ ہوتا ہے. جب دل میں شکر اترتا ہے نا، اس کے بعد شکر جو ہے وہ ہمارے جوارے پہ نظر آتا ہے. ہمارے ایک ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں نا، ان کا حق ادا کر کے ان کا شکر ادا ہوتا ہے. دیکھیے اللہ نے جو آنکھیں دی ہیں تو وہ چیز دیکھیں جس کا حکم اللہ نے دیا، وہ چیز نہ دیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کی. یہی شکر ہے. اللہ نے زبان دی بات کرنے کے لیے، وہی بات کرے جو اللہ کو پسند ہے. اللہ کا ذکر بیان کرے، اللہ کی دعوت لوگوں کو دے، اللہ کا پیغام لوگوں کو دے. وہ بات نہ کرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کی. یہی شکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے، دیکھیں جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتے ہیں تو یہ تمام احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں نا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کہتے ہیں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، علیکم جو اس نے تم پر کی، وَمِيثَاقَهُ، اور کون سا؟ اور اس کا پختہ عہد. کون سا پختہ عہد تھا؟ اب آپ وہ سارے عہد یاد کریں جو ہم نے وعدہ الست میں کیے تھے، جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس وقت کیے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بیعت کرتے تھے. تو کون سا عہد کرتے تھے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں ساتھ دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ یاد کرا رہے، اپنے عہد یاد کرو. ہمیں کیا یاد کرا رہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ عہد ہے. اور جو اہل کتاب کا عہد تھا وہ کون سا عہد تھا؟ جو وعدہ الست ہم سے لیا. تمام روحوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تھا تو وعدہ الست لیا تھا. اور اہل کتاب سے جب تورات نازل ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا تھا کہ پکڑو اس کتاب کو. اور انہوں نے اس وقت کہا تھا سمینا واطعنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی یاد کرا رہے ہیں. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی یاد کرا رہے ہیں کیونکہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا تھا. اور اللہ نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو یاد کروا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ عہد ان لوگوں کو، جس میں اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَمِيثَاقَهُ، اور اس کا پختہ عہد، الَّذِي، وہ جو وَاثَقَكُمْ، اس نے تم سے عہد لیا، بِهِ، ساتھ اس کے. اب یہ وہی عہد کی بات ہے جو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ وہ تمام اپنے عہدوں کو یاد کرو. اس کل تم، جب کہا تم نے، سمعنا، کہ ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈر جو اللہ سے. اب اس سورہ میں آپ اتنی دفعہ یہ ورڈ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہیں گے کہ ڈر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. دیکھو وہ دن آنے والا ہے جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا حساب لیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، تم کیا سمجھتے ہو کہ آج اللہ دیکھ نہیں رہے؟ کیونکہ اللہ کہتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، جو تمہارے دلوں میں ہے. اب دیکھیں دلوں میں کیا ہوتا ہے.
ہمارے دل میں جو چیز ہوتی ہے ہمارے ہسبینڈ ایون ہمارے اتنے کلوز ہوتے ان کو بھی نہیں پتا ہوتا. ایک ماں ہمیشہ یہ بات کہتی ہے نا کہ مجھے اپنے بچے کا سب پتہ ہے، اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے دل کے اندر کیا بات ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے پتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر بھی کیا ہے، میں وہ بھی جانتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کی بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ مت کرو جو تم نے عہد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ان کو پورے کرو. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ قوامین، اب تم قائم کرنے والے للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہ، بالقسط انصاف کے ساتھ. اگر اس آیت کو آپ ایسے پڑھیں نا، یا ایھا الذین آمنو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے لیے گواہیاں دینے والے انصاف کے ساتھ. اب دیکھیے صرف اگر ایک آیت کو آپ دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنو، سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ اس پوری سورت میں آپ کو بار بار اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے پرسنلی بلاتے ہیں نا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. وہی میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ اپنا نام لکھ لیا کریں. ایمان لائے ہو تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، کونوا قوامین للہ، اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چوکیداری کرنا شروع ہو جاؤ. دیکھیں ہم نے پڑھی تھی سورۃ النساء میں، یہ سورۃ جو آیت ہے نا، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 میں جو ہم نے پڑھا تھا نا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس وقت کہا تھا کہ انصاف کی گواہیاں دینے والے بن جاؤ. تو سارے وہ رشتے بتائے تھے جو لو کی محبت والے رشتے تھے، جس میں ہمارا اپنا نفس آ جاتا ہے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتے دار، سب کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو ان کی محبت میں یہ نہ ہو کہ تم عدل کرنا چھوڑ دو. اب اس صورت میں اس آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے یا جو لوگوں سے تم بات نہیں کرتے ہو ٹھیک طرح سے، یا تمہارے دل میں کوئی خالش ہے، تو تم وہاں پہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، یہ دلو یہاں پہ بھی انصاف کرنا. اب یہاں پہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کونوا قوامین للہ، کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جو انصاف والے. تو جب ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا نا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمیوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے. تو جب تک ہمیں قرآن کی اس طرح سے سمجھ نہیں آتی، ابھی ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے، تو ہمیں یہ بڑی عجیب سے بات کہ کیا آدمیوں کو ہمارے پر قوام بنا دیا، ان کو ایک درجہ اونچا دے دیا. تو اکثر عورتوں کو یہ پرابلم رہتی ہے. اور اس وقت میں نے اس کی تشریح جب کی تھی تفسیر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے ہماری سوچ ایسے ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی آدمیوں کو ایک درجہ کیوں بلند کیا. تو دیکھیے کہ یہاں پہ اب یہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ تو آدمیوں کے ذکر کیا نہ عورتوں کو، سب کی بات ہے. اب آپ کو بھی قوام بنا دیا. اب کر لیں بات. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پوچھے کہ اب یہاں پہ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ وہاں پہ تم لوگوں کو پریشانی تھی نا کہ آدمیوں کو ایک درجہ دے دیا، اب تم ساروں کو میں نے ایک کام پہ لگا دیا، کونوا قوامین للہ. اب تم وہ تو آدمی کو عورت پہ کہا تھا نا قوام بنانے کو، تو دیکھیں قوام بھی بیچاروں کو بنا کے کیا کیا تھا، ان کو اتنی بڑی ذمہ داری دے دی کہ اس عورت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. قوام کا لفظ اتنا کوئی چھوٹا تو نہیں ہے نا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں تو عورت کی ذمہ داری ایک آدمی کو دی تھی، یہاں پہ ہم سب کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے لیے کھڑے ہو جاؤ، میرے دین کے لیے، اپنے دین کے لیے، اس کے بچانے کے لیے، اللہ کا پیغام دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. آپ کو اس کی بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی اگر اس کی اگزامپل میں آپ کو چوکیدار سے دوں. آپ قوامین کے اوپر لکھتے چوکیدار، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب دیکھیں ہمارے گھر ہیں اس کے اندر چوکیدار بھی ہوتا ہے، خنسامہ ہے، یہ پاکستان کی بات کر رہی ہوں، امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کا چوکیدار ہے، خنسامہ ہے، مالی آپ کے گھر آتا ہے، تو باقی جو نوکر ہوتے ہیں وہ اپنے کام تھوڑی دیر کا ان کا کام ہوتا ہے، کام کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. لیکن چوکیدار ایسا نہیں کرتا کہ اچھا جی ٹھیک ہے میں 2 گھنٹے تو ڈیوٹی دوں گا، باقی جو 4 گھنٹے میں سو جاؤں، بے شک میں جو مرضی کروں. اس کو اپنے گیٹ پہ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، اس کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں. ایون دو وہ صبح کی ڈیوٹی جو کرتا ہے رات کی ڈیوٹی میں چینج ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اپنی رات کی ڈیوٹی پوری رات، آپ گھر والے سو رہے ہیں آرام سے، لیکن چوکیدار کیا کرتا ہے، وہ پوری رات پہلے کھڑا ہوتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، پھر پورا ایک چکر لگاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ چھوٹی جگہوں پہ ہیں تو وہ جو چلتے ہیں وہ جاگتے رہنا آپ کو آواز آتی ہے، یہ چوکیدار ہوتا ہے.
کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جواب دی ہے ہم سب کو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ انصاف پر سچی گواہیاں دینے والے ہو جاؤ۔ گواہی کیا دیں گے ہم لوگ؟ اب دیکھیں ہم تو یہ ایسے کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں نا تو ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اوکے یہ تو عدالت کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ جو سچی گواہیاں دینی ہیں، وہ بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کو اپنی ریگولر زندگی پہ لے کے آئیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری پوری زندگی قسط پہ ہے، پوری زندگی انصاف کے اوپر قائم ہے۔ گواہیاں دینے کی کہاں کہاں ضرورت پڑتی ہے۔ اگر اب گھر میں اب دیکھیے کہ ماں اور بیٹی کی اگر کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے، یا پھر ماں ایک بہن کی بات ہوتی ہے اور دوسری طرف بھابھی ہوتی ہے، تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھو میں تو بہن کے ساتھ دوں گی نا، ایسے تو تھوڑی میں کر سکتی ہوں، یا میری امی کو میں تو نہیں کہہ سکتی، امی کو کوئی غلط ہے، امی بھلے غلط ہے، میں نے ان کو نہیں کہنا۔ کرتے ہیں نا ایسے۔ وہ رشتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں پہلے بتا دیا کہ اگر ایسی سچویشن آئے گی تو تم لوگوں نے بے انصافی نہیں کرنی ہے، قسط پہ قائم رہنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ دشمنی ہو جاتی ہے نا، کہ یا کوئی غصہ ہو رہا ہوتا ہے کسی پہ، یا ہم کہتے ہیں تو ہم تو اپنی دوست کا ساتھ دیں گے، ہم کیوں اس کا ساتھ دیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کبھی کسی کی محبت اور کبھی کسی کا غصہ یا نفرت یا کوئی بھی ایسا نیگیٹو تھاٹ تمہیں عدل سے دور کر دے۔ عدل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور تم گواہیاں دینے والے، شہادتیں دینے والے بن جاؤ۔ دیکھیے کہ ہم کتنی آسانی سے کر دیتے ہیں۔ اب ووٹ کو دیکھیے، ہم پاکستان میں یا کہیں بھی ہوتے ہیں، ہم جب ووٹ دیتے ہیں تو کتنی بڑی گواہی ہوتی ہے کہ جس انسان کو میں ووٹ دے رہی ہوں، میرے خیال میں یہ جس عہدے کے لیے کھڑا ہوا ہے یہ اس کے لیے پرفیکٹ ہے۔ اگر تو آپ کی یہ نیت ہوگی اور آپ کا دل بھی اس پہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے جیسے جس عہدے پہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ بعد میں غلط بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اس لیے ووٹ دے دے تو میں تو اس کو جانتی ہوں، یا پھر میرے تو ہسبینڈ نے کہا میں اس لیے ووٹ دے رہی ہوں، یا میں اس پارٹی کو پسند کرتی ہوں تو اس میں جو بھی کھڑا ہو رہا ہے آئی ڈونٹ کیئر، میں اس کو ووٹ دے رہی ہوں۔ اب آگے اس کا ذرا ابھی نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں، آگے دیکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا سزا دیتے ہیں۔ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہوگی اس کے بارے میں۔ یہ آپ غلط گواہی دیں گی کہ یہ آدمی کی میں گواہی دیتی ہوں، پرسنل ہر ایک کی گواہی ہے نا، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ انسان اس جاب کے لیے ٹھیک ہے۔ وہی لوگ اسمبلیوں میں جاتے ہیں، وہی قانون بناتے ہیں، اگر وہ غلط ہوں گے تو وہی بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ پھر ہم روتے ہیں کہ ایسے لوگ کیسے آ گئے، ہمارے ملک کا ستیہ ناش ہو گیا۔ تو دیکھیے پہلے وہ پہلا یونٹ آپ دیکھیے، پہلی جڑ دیکھیے کہ آپ نے وہاں پہ کیا کیا تھا، کس تو وہاں پہ آپ نے خراب کی نا، تو پھر آگے جا کے تو سارا کچھ ہی خراب ہو گیا۔ اگر ہر کوئی انسان اپنی اس بات کو سمجھنا شروع کر دے کہ ہم کہاں کہاں غلط گواہیاں دے دیتے ہیں، تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ اب دیکھیے کہ کتنی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، کبھی کوئی بیمار ہوتا بھی نہیں ہے، اگر چھٹی مانگنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی ڈاکٹر سے جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا کے لے آؤ۔ وہ جو ڈاکٹر لکھتا ہے وہ جھوٹا سرٹیفکیٹ کتنا بڑا گناہ کماتا ہے۔ وہ گواہی دیتا ہے کہ اس کی گواہی ہے نا کہ یہ جو مریض ہے، یہ جو بندہ آیا ہے یہ بیمار ہے، میں لکھ دیتا ہوں تاکہ تمہیں چھٹی مل جائے۔ ہم نقلی پیپرز بنوا کے دوسرے ملکوں میں جانا ہوتا تو کیسے کیسے پیپرز بنواتے ہیں۔ اب دیکھیے کبھی امتحان میں پاس ہونا ہوتا ہے تو ٹیچرز کو رشوت دے دیتے ہیں۔ وہ ٹیچر جو رشوت ہر کوئی نہیں کرتا، آف کورس میں آپ کو وہ بات بتا رہی ہوں جو عام طور پہ ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ ہم ان لوگوں کبھی ہم ان چیزوں کو اس لیول پہ نہیں لے کے آتے کہ یہ بھی عدل میں آ جائے گا، یہ بھی گواہیوں میں آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک بات قرآن میں کھول کے بیان کرتے ہیں، اسی لیے وہ بار بار کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک میں نے قرآن کو تمہارے لیے آسان بنا دیا، ہے کوئی سیکھنے والا؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ شیطان ہمیں بار بار ایک ہی بات سمجھاتا رہتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے، اب تمہاری کوئی عمر ہے سیکھنے والی، اب تو تمہاری شادی ہوگی، اب بچے ہیں، اب تو کام بھی اتنے، اب تم نے تھوڑی سیکھا۔ اور ساری عمر ہم یہ کہتے رہ جاتے ہیں جب ہمیں تھوڑی سی بھی سمجھ آتی ہے، کاش ہماری امی نے ہمیں اس وقت زبردستی نماز کی عادت ڈلوا دی ہوتی، کاش ہماری امی نے اس وقت زبردستی ہمیں یہ کرا دیا ہوتا۔ تو بابا اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے نا، ہمیں احساس ہوتا ہے، کسی بھی عمر میں کھلتا ہے،
پھر ہمارے پاس توبہ کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم توبہ کر لو. جتنے گناہ ہم نے پیچھے کیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے انشاءاللہ. یہ بھی توفیق اللہ ہی دیتا ہے. اللہ سے مانگا کریں. کبھی یہ نہ خیال کریں کہ ہائے اتنی دیر میں پتہ چلا. آپ کیا اللہ کا شکر کریں کہ پتہ تو لگ گیا. ہمارے جیسے کروڑوں انسان ہیں جن کو ابھی بھی نہیں پتا. وہ اسی طرح سے ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ اسی طرح سے اس دنیا میں چلے جائیں گے. لیکن جس کو یہ پتہ چل جاتا ہے اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. اس کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے اور وہ پھر سمینا و عطانا کرنے والا بن جاتا ہے. یہ اللہ کا اس سے بڑا کرم کیا ہوگا. تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر شکر ادا کرو. اللہ کا الحمد کرنے والے. دیکھیں شکر ادا کرنے سے ہوگا کیا کہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمت دینے والا کوئی اور ہے. میرے پاس جو بھی نعمت ہے، پیسہ ہے، بڑا گھر ہے، گاڑی ہے، اولاد ہے، بیٹے ہیں، کوئی بھی آپ لے لیں کہ چین ہے، صحت ہے، سب سے بڑی بات ایمان ہے، جو کچھ بھی ہے نا اللہ سبحانہ یہ دینے والا کوئی اور ہے. اصل مالک کوئی اور ہے. یہ میری اپنی چیز نہیں ہے. یہ اس کا کرم ہے. اس نے مجھے دیا. وہ کسی وقت بھی لے سکتا ہے. تو انسان اس وقت پہ شکر سے گر جاتا ہے کہ یا رب العالمین. دیکھیں شکر کے سجدہ ہوتا ہے، شکر کے نفل نہیں ہوتے. اس لیے سجدہ ہوتا ہے کہ کروڑوں دفعہ تو آپ کو شکر کرنا پڑتا ہے جس وقت آپ کو یاد آ جائے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے نفل پڑھنے، کیونکہ وہ توبہ کے نفل ہیں یا آپ ریگولر بھی نفل پڑھتے ہیں، جیسے آپ کو وضو کرنا ہے، آپ کو جائے نماز پہ جانا ہے، یا آپ کو ایسی جگہ پہ جا کے پھر آپ کو نفل ادا کرنے، رائٹ. لیکن جب آپ نے شکر کرنا ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں، نہ قبلے کے رخ ہونے کی ضرورت ہے، نہ وضو کی ضرورت ہے. آپ کو جس وقت احساس ہو گیا آپ نے وہیں سر جھکا دینا. آپ سجدے میں وہیں بیٹھے بیٹھے چلے جائیں. اللہ یا رب العالمین آپ کا شکر، یا رب العالمین آپ کا کرم، آپ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا. دیکھیں میں وہی بات کہتی ہوں کہ آنکھیں تھوڑی دیر بند کر کے دیکھیں تو احساس ہو جائے گا آپ کو کہ کتنی بڑی نعمت. کتنے لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، کتنے لوگ ہیں جو سن نہیں سکتے، کتنے لوگ ہیں جو بول نہیں سکتے. اللہ کی کروڑ ہم پہ کرم ہے کہ ہمیں جو زبان دی بولنے کے لیے ہم اللہ کی نعمتوں کو ان چیزوں میں استعمال کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو تم قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے اور گواہیاں دو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. کس کی گواہیاں دو؟ انصاف کے ساتھ گواہیاں دینے والے بن جاؤ. ولا یجرمنکم، اور ہرگز نہ تم کو آمادہ کرے شنآن دشمنی قومن، کسی قوم کی، اللہ اس پر کہ اللہ تعدلوا کہ تم نہ عدل کرو. یہاں پہ دیکھیے کہ امام راضی یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر دشمن قوم کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ عدل کرو ان کے ساتھ بھی، اگر دوسری طرف تمہارا کوئی مسلمان ہے تو یہ نہ ہو کہ تم یہ سوچو کہ میں تو مسلمان کا ساتھ دوں گی اور میں تو کافر کا ساتھ نہیں دوں گی. ایون دو تمہاری دشمنی بھی ہے تب بھی تم نے عدل کرنا ہے. تو جو مسلمان ہوگا اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہوگا. دیکھیے مومن کی تو شان ہی بہت بڑی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کے لیے جتنے اجر بتاتے ہیں وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اعدلوا کہ عدل کرو. اب یہ حکم آ گیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، پہلے بتا رہے ہیں کہ نہ کرو ایسے کہ اگر تمہاری دشمنی بھی ہے کسی قوم سے پھر بھی تم نے عدل کرنا ہے. اعدلوا عدل کرو، هو اقرب للتقوی کہ یہ قریب ہے زیادہ تقوی کے. کہتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. کیوں ڈر جاؤ اللہ سے؟ ان اللہ بے شک اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو تم کرتے. اب دیکھیے ہر آیت کا اینڈ اگر آپ غور کریں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک غضب، ایک غصہ آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ بتاتے ہیں کہ کیوں تقوی اختیار کرو کہ اللہ جانتا ہے، خبر رکھتا ہے جو تم کرتے. دیکھیے آپ ذرا سوچئے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ کام کریں، آپ کے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں. کیونکہ میرا تو ایکسپیرینس ہے، میرے بزنس پہ ہمیشہ کیمرے لگے ہوتے ہیں. تو دا مومنٹ ان کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ میں دیکھ رہی ہوں تو وہ بیٹھے ہوئے بھی کام کر رہی ہوتی ہے تو کھڑی ہو جاتی ہے. مجھے پتہ لگ جاتا ہے اور میں اکثر فون کر کے کہتی ہوں کہ کہ میں تم کو اس وقت دیکھ رہی ہوں. اس وقت بات ہی فرق ہوتی ہے، ان کا بات کرنے کا طریقہ ہی فرق ہو جاتا ہے.
اسی طرح سے آپ دیکھیں شیطان ہمیں سب سے زیادہ یہ بلاتا ہے، اتنا مشکل ہوتا ہے کہ بار بار ہم بھولتے ہیں۔ ایک زمانے میں میں نے یہی آیت لکھ کے ہر جگہ پہ، میں نے اپنے جائے نماز پہ بھی رکھ دی تھی، میں نے فریج پہ لگا دی تھی، میں نے اپنے فون کی الٹی سائڈ پہ بھی لگا دی تھی کہ اللہ از واچنگ یو، اللہ از واچنگ یو، تاکہ یہ میں بھولوں نہ۔ کیونکہ جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، ہمارا ہر عمل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کہ کرامن کاتبین ایک ایک، وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے منہ سے کوئی لفظ نہیں ادا ہوتا، نکلتا نہیں ہے کہ وہ اچک لیتے ہیں اس بات کو لکھنے کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے بندوں کو کہ پڑھ اپنی کتاب، یہ کتاب جو ہمیں دی گئی جائے گی، ہمارا نامہ اعمال جب ہمارے سامنے لائے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے جو نیک لوگ ہیں نا، ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور جو برے لوگ ہوں گے، کافر ہوں گے، فاجر ہوں گے، منافق ہوں گے، ان کا بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اور جب ان کو بائیں ہاتھ میں فرشتے ان کا نامہ اعمال دیں گے تو وہ پیچھے یوں کر دیں گے ڈر کے مارے کہ نہیں ہم نے نہیں پکڑنا، تو کہتے ہیں فرشتے ان کو پیچھے سے جا کے پکڑائیں گے کہ پکڑ اپنا نامہ اعمال، اور پھر کہیں گے کہ پکڑ اور پڑھ اس کو، تو خود ہی کافی ہے اس کو پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم کر دے۔ اب دیکھیے دعا مانگا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں دعائیں سکھائی تھی نا کہ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر، وزکیہا اور اس کو پاک کر دے، انت خیر من زکاہا کہ اے اللہ تو ہی اس کا بہترین پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا کہ تو ہی اس کا ولی ہے اور تو ہی اس کا مولا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے اپنے نفس کے لیے دعا کرنے کا، کیونکہ دیکھیں سب سے برا جو ہمیں بہکا دیتا ہے نا، ہماری نفس کی خواہش بہکا دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ کہا کہ تمہارا نفس جو ہے نا، تم نے اس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ تم تو اللہ کو مانتے ہو، تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر زمانے کا معبود فرق تھا، اس وقت تو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، آج تم اپنے نفس کی پوجا کرتے ہو۔ میری پسند، میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا ریسٹ کا ٹائم ہے، مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ دیکھیں میں ایسے نہیں کر سکتی، یہ میں جو ہے نا یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے یہ دعائیں سکھائی تھی کہ اللہم آتی نفسی تقوی، کہ میرے نفس کو اپنا تقوی عطا کر دے، وزکی اور اس کو پاک کر دے، انت خیر من زکاہا کہ اے اللہ تو ہی اس کا بہترین پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا۔ یہ تو اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یوں کر کے نا، انت ولیہا و مولاہا کہ اللہ تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا ولی ہے، وہ مولا اور تو ہی میرا مولا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اتنی خوبصورت دعا سکھائی تھی، آپ بھی اس کو یاد کر لیں اور اپنی نماز میں بھی، اپنی عطیات میں اس کو شامل کر لیں، اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیں کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت کی، تقوی کی، پاک دامنی کی اور بے نیازی کی سوال کرتی ہوں۔ بے نیازی کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے سب سے بے نیاز کر دے، مجھے صرف اپنی طرف رکھ، اے اللہ میں صرف تیرے اوپر توکل کروں۔ میں لوگوں پر وہ ایک سجدہ جسے تو گراز سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ اللہ مجھے، دیکھیے کتنی مکمل دعا ہے کہ سب سے پہلے اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے جب تو ہدایت دے گا مجھے وہ سیدھا راستہ نظر آ جائے گا، اور جب میں ہدایت کے راستے پہ چلوں گا تو اللہ مجھے اپنا تقوی بھی دے دینا، مجھے اب اللہ کے خوف سے میں نیکیاں کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تو مجھے اپنا تقوی دے دے گا تو مجھے عفاف کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے پاک دامن کر دینا، میرے گناہوں سے مجھے پاک کر دینا، اور والغنی اور مجھے سب سے غنی کر دینا۔ یہ یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ، یہ دعا بہت خوبصورت ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ تقوی مانگتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اگلی آیت دیکھیے، اتنی خوبصورت ہے، آیت نمبر 9 سورۃ المائدہ، کہ وعد اللہ الذین آمنوا، کہ وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ کون ایمان لائے ہیں؟ ہم لوگ الحمدللہ۔ وعاملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اب دیکھیں پورے قرآن میں جہاں پہ ایمان کا لفظ آتا ہے وہاں پہ عاملوا الصالحات کا لفظ آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاں جی ہم مسلمان ہیں بس اس کے بعد عمل ہمارا دل چاہے جو بھی ہم کریں،
ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ غلط فہمی اچھے سے دل کو نکال دیجئے، دل میں سے نکال دیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ پہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے وہ عاملوا الصالحات، اور فوراً انہوں نے پھر نیک عمل کرنے شروع کر دی. آپ کو وہ سورہ یاد ہے جب ہم پڑھتے ہیں ان الانسان لفی خسر، بے شک ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے نا وہ گھاٹے میں ہے. ان الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کی. وعملوا الصالحات کیا ہے کہ نیک عمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں پھر بھاگے نیکی کی طرف، اور پھر اللہ کا پیغام لوگوں تک، کیونکہ ہمارا کام ہی یہ ہے نا. آپ کو یاد ہے نا اپنا منصب، میں آج آپ کو یاد نہیں کروایا آپ کا منصب، کیونکہ میرا اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں ہر پروگرام میں ایک دفعہ ہم اپنا ایک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جواب دیا ہے وہ ہم ایک دفعہ ضرور دہرا لیتے ہیں تاکہ ہم بھولیں نہیں اس کو. ہفتے میں ایک دفعہ تو ہم پروگرام سنتے ہیں نا یہ والا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. الحمدللہ. تو ہم جب کرتے ہیں عامل الصالحات کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں، ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ جب وہ حق کی تلقین کرنے جاتے ہیں، حق کی تبلیغ کرنے جاتے ہیں، لوگوں کو حق بات بتاتے ہیں، تو لوگ پھر کیا کرتے ہیں، ہر طرف سے تو آپ کو شاباشی نہیں ملتی ہے. آپ نے اکثر یہ بات دیکھی ہوگی کہ جب آپ کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں تو کوئی منہ چڑھانا شروع کر دیتے ہیں. کبھی وہ منہ سے کچھ نہ کہ اس کی باڈی لینگویج سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دے آر ناٹ کمفرٹیبل. پھر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، پھر آپ کو غصہ آتا ہے کہ اس کو میں اس کے بات نہیں بتاؤں گا، اس کو میں نے بتایا تھا تو اس نے میرا مذاق اڑایا تھا. ہم تو اتنے تھوڑے دلے ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے آنسو بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ذرا یاد کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، 13 سال مکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام لے کے جاتے تھے. جب لوگ حج کے لیے آتے تھے ایک ایک خیمے میں جاتے تھے، ایک ایک خیمے میں جا کے اللہ کا پیغام دیتے تھے، لوگ نہیں سنتے تھے. پھر وہ دوسری جگہ، پھر اگلے سال حج کا زمانہ آ جاتا تھا تو وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ابھی پچھلے سال گیا تھا تو لوگوں نے تو میری بات نہیں سنی، میرا مذاق اڑایا، آج نہیں جاؤں گا. وہ پھر جاتے تھے، ایک ایک خیمے میں جا کے اللہ کا پیغام دیتے تھے. بس اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ حکمت عطا کر دے، بس صحیح وقت پہ صحیح بات کرنے کی حکمت عطا کر دے کہ لوگوں کے دل میں اتر جائے ہماری بات. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، کہ جب تمہیں اتنی تکلیف پہنچے گی کسی کی بات سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تم اس پہ صبر کرو گے. اس پہ صبر کرنا، ایسا نہیں کہ پہلے واویلا مچا دیا یا اس نے مجھے یہ کہا، دیکھنا میں اس کے ساتھ یہ کروں گی، میں یہ کروں گی، اور بعد میں کہا چلو ٹھیک ہے میں صبر کرتی ہوں. یہ صبر نہیں ہے. شروع کا صبر صبر ہے. اور دیکھیے پھر کتنا بڑا مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ آ جاتا ہے. تو پھر اور کیا چاہیے، مانگا کرے صبر کہ یا رب العالمین کبھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے مجھے صبر عطا کرنا، تاکہ اللہ مع الصابرین، اس وقت جب اللہ آپ کے ساتھ آ جاتا ہے. دیکھیے ہمیں نہیں پتا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی جسم کے ساتھ ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے. اللہ نے کہہ دیا نا کہ اللہ تمہارے ساتھ آ جاتا ہے تو اللہ ہمارے ساتھ آ جاتا ہے. اس وقت کو کیش کیا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کیجئے، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے جب صبر کیا ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو برداشت کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو وہ باندھا ہوتا ہے، بیسیکلی اللہ کے حکم کے اندر باندھا ہوتا ہے، اور اللہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس وقت وہ دعائیں مانگا کیجئے جو رہ گئی ہوتی ہیں، جو اٹک گئی ہوتی ہیں ابھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ وقت کو قبول کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ نے یہ دعا مانگنی ہے. تو پھر جب وہ انسان ایسے کرتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ کے وعدے کیا ہیں، لہم، ان کے لیے، مغفراتن. دیکھیے کتنا بڑا مقام آ گیا کہ مغفرت کیا ہے، کہ چھوٹی جگہ ہے، چھوٹی بات ہے. مغفرت ہوتا ہے ڈھانپ لینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام گناہوں کو ڈھانپ لے گا. ہمیں کیا فکر کہ ہم نے بڑی لیٹ قرآن پڑھنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا، بڑے نصیب والے. آف کورس جو چھوٹے بچے جنہوں نے ینگ عمر میں شروع کیا ان کا تو مقام اور ہے، کیونکہ وہی ہے کہ کیا جنت میں بھی درجات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر جگہ پہ درجات ہیں نا، ان کے تو درجات کی کیا بات ہے، ہم تو جنت میں پہنچ جائیں بڑی بات.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے لہم مغفرۃ، یہ مغفرت ہے، وَأَجْرٌ، اور اجر ہے عظیم، بہت بڑے اجر ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں پہ کوئی کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ کافرو کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ کہ جنہوں نے قسط کا انکار کیا تھا، عدل کا انکار کیا نا۔ پیچھے سے جو ہم آیت پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ جنہوں نے اپنے ذمہ داری سے کفر کیا۔ اب ذرا اپنی ذمہ داری یاد کر کے نا، اشہد لا الہ الا اللہ، اور پھر آپ دیکھیے کہیں آپ انکار تو نہیں کر رہے، اب وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کچھ محنت کریں۔ ابھی نیا سال شروع ہوا ہے تو کیا آپ نے جو اپنا سوچا ہے کہ اس سال میں یہ کروں گی، کیا اس کے اندر یہ بھی آپ نے سوچا کہ میرا یہ بھی کام ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچانا ہے؟ چلے لوگوں تک سے چھوڑ دیجئے کہ میں نے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو پہنچانا ہے۔ اب یہ بات سوچنے والی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلایا۔ کذبو کیسے کہیں گے؟ ہم تو نہیں جھٹلاتے کہتے ہیں نا، اگر ہم مان نہیں رہے تو جھٹلا ہی رہے ہیں نا۔ ہم تو اگر ہمیں پتا ہو کہ یہ ہمارے اللہ کا فرمان ہے، ہماری اتنی جرت کہ ہم کذبو کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر، ربی زدنی علما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا تھا نا یہ دعا مانگنے کے لیے، اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، تاکہ ہم وہ کام کریں اور ہم وہ اجر حاصل کر سکیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں، جنت کی کنجی ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ جنت کی کنجی کیا ہے؟ ہمارے نیک عمل ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلایا بِآیاتِنَا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم، اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم، کہ یہی لوگ ہیں جو جہنم کے ساتھی ہیں۔ میں آپ کو شروع میں کہہ رہی تھی نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قسط کی بات ہوتی ہے تو ہم اس کی سزا کیا ہے، جب ہم تو اتنی کیجولی ہم اپنی ماں کا ساتھ دیں گے، اگر اللہ نہ کرے اگر ٹھیک ہے تو آف کورس ان کا ساتھ دینا ہے، اگر کبھی کوئی غلط تو اپنے بچوں کا ساتھ دیں گے۔ کبھی ہوتا ہے کہ میاں اور بچوں کی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہمیں تو ایک تو محبت ہی اتنی ہے نا اپنی بچوں سے، آج کل کی ماؤں کو تو، کہ بچوں کو ان کی جگہ سے اٹھا کے بچوں کو باپ بھی بنا دیا ہوا ہے، اپنے سارے رشتے بچوں میں لے آئے، اور باقاعدہ بچوں سے ڈرتے ہیں ماں باپ، ان کے سامنے بولتے ہوئے گھبرا جاتے۔ تو وہ جب ہم قسط نہیں کرتے نا، تبھی ساری چیزیں، قسط کا الٹا کیا؟ اب دیکھیے، ایک طرف قسط ہے، انصاف ہے، تو دوسری طرف ظلم ہے نا۔ تو ہم اگر قسط نہیں کریں گے تو ہم ظلم کریں گے، اور ظلم اگر کریں گے تو اس کی سزا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اصحاب الجحیم، وہ دوزخ والے اور وہ جہنم کے لوگ ہوں گے۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اب انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے، یہ بہت خوبصورت سورہ ہے، کوشش کیجئے گا کہ اس کی کوئی آیہ آپ مس نہیں کریں، اور اللہ سے ساتھ ساتھ دعا کرتے جائیں کہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں جواب دیا ہمیں وہ یاد رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اور ہماری زندگی میں ہم ایسے عمل کر لیں کہ قیامت کے دن وہ ہمیں جنت تک لے جائیں اور ہماری جنت کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہو۔ آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔